الیکشن 2024 آزاد امیدوار بمقابلہ غلام امیدوار. ایک طرف وہ آزاد امیدوار ہیں، اس آزاد امیدوار کے وہ ساتھی ہیں جو اس وقت اڈیالہ جیل میں قیدی ہے، لیکن اس کا ضمیر آزاد ہے. اس نے آزادی کی بات کی، اس نے کہا غلامی نہ قبول، اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. دوسری طرف وہ غلام امیدوار ہیں جس کا لیڈر کہتا ہے کہ ہم یہاں بھیک مانگنے نہیں آئے. انہوں نے غلامی کو ترجیح دی، انہوں نے یہ ترجیح دی کہ ہم اپنی نسلوں کو غلام کریں گے. دوسری طرف وہ آزاد امیدوار کھڑے ہیں جنہوں نے یہ ترجیح دی ہم تکلیف برداشت کر لیں گے، ہم مصیبتیں برداشت کر لیں گے، ہم گھر کی چار دیواری کا جو تقدس پامال کیا جا رہا ہے اس کو برداشت کر لیں گے، ہم تمام ظلم برداشت کر لیں گے، لیکن ہم غلامی کی زندگی قبول نہیں کریں گے. انہوں نے آزادی کی زندگی کو ترجیح دی. یہ الیکشن صرف نشانات کا الیکشن نہیں ہے، بلکہ یہ آزادی کا اور غلامی کا الیکشن ہے. اب پاکستانی عوام نے فیصلہ کرنا ہے انہوں نے آزادی کو ووٹ دینا ہے یا انہوں نے غلامی کو ووٹ دینا ہے. انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی کو ووٹ دینا ہے، انہوں نے غلام خارجہ پالیسی کو ووٹ دینا ہے. انہوں نے آزاد پاکستان کو ووٹ دینا ہے یا انہوں نے غلام پاکستان کو ووٹ دینا ہے. یہ پاکستانی عوام نے فیصلہ کرنا ہے. اور انہوں نے جو پلان کیا تھا پاکستان تحریک انصاف سے، انہوں نے بلے کا نشان تو لے لیا. یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم بلے کا نشان لے لیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ خاموش ہو جائیں گے، وہ ڈر جائیں گے، وہ نہیں بولیں گے. لیکن ان کو نہیں پتا تھا یہ بھی عمران خان کے ٹائگر ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا یہ اقبال کے شہین ہیں. یہ غلامی کی زندگی قبول نہیں کریں گے. اقبال کے ان شہینوں نے، عمران خان کے ان ٹائگروں نے جس طرح سوشل میڈیا پر اپنے آزاد امیدواروں کی کمپین شروع کی ہے یہ بے مثال ہے. اگر ہم سوشل میڈیا یوز کریں، اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو آپ جہاں بھی دیکھیں آزاد امیدوار کی کمپین نظر آئے گی، نشانات نظر آئیں گے اور عمران خان کی تصویر نظر آئے گی. میں آپ کو آج کی اس ولاگ میں بتاتا ہوں کس کو کیا نشان دیے گئے ہیں. اس طرح محسوس ہو رہا ہے جس طرح جہیز کا سامان دیا گیا ہے. اب کس کے جہیز کا سامان دیا گیا ہے یہ آپ خود سمجھ لیں. اگر ہم بات کرتے ہیں شیر افضل مروت کی، شیر افضل مروت کو کھرکھرا پرندہ ہے جو نشان دیا گیا ہے. اس کے نیچے جاتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں ایمان طاہر صادق کی، اس کو پانی کی ٹربائن نشان دیا گیا ہے. علی محمد خان کو ڈالفن نشان دی گئی ہے. اس کے علاوہ عالیہ حمزہ ملک جو اس ٹائم قید میں ہے لیکن وہ آزاد خاتون ہے، انہیں لڈو کا جو دانہ ہے وہ نشان دیا گیا ہے. اس کے علاوہ چودھری شبیر گجر، انہیں حکا نشان دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بات کرتے ہیں حلیم عادل شیخ کی، انہیں ریکٹ نشان دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بات کرتے ہیں میاں اسلم اقبال کی، انہیں جہاز نشان دیا گیا ہے. جہاز نشان اصل ان کا بنتا تھا، جہاز نشان اصل نون لیگ کا بنتا تھا، جو جہاز پہ بیٹھ کے فرار ہوتے ہیں، جو لندن چلے جاتے ہیں، اتنا سا مسئلہ آتا ہے یہ بھاگ جاتے ہیں. انہوں نے نشان عمران خان کے کھلاڑی کو جہاز دیا ہے. جہاز نشان تو ان کا بنتا تھا کیونکہ یہ خود بھی جہاز ہیں. اس کے علاوہ بات کرتے ہیں رائے حسن نواز کی، میجر ریٹائرڈ غلام سرور کی، انہیں نشان مائک دیا گیا ہے. مائک نشان ایک سچائی کا نشان ہے، مائک نشان ایک سچائی کا نشان ہے. اس کے علاوہ بات کرتے ہیں محمد عاطف خان کی، کے پی کے سے، انہیں درانتی جسے پنجابی میں داتری کہتے ہیں، جس سے وہ جو چارہ ہوتا ہے وہ کاٹتے ہیں، وہ نشان دیا گیا ہے. محمد عاطف خان درانتی سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے اور الیکشن ڈے والے دن اور بتائیں گے کہ کس طرح درانتی کو ووٹ پڑتے ہیں. اس کے علاوہ بات کرتے ہیں عالمگیر خان کی، انہیں بینگن نشان دیا گیا ہے، انہیں ایک سبزی نشان دیا گیا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ بینگن ان پر ہیوی ہو جائے گا، یہ بینگن ان کے شیر، ان کے تیر، ان کی کتاب پر ہیوی ہو جائے گا اور یہ حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان کی عوام نے بینگن کو ووٹ دے دیا ہے. اب وہی بات آ چکی ہے کھمبے کو ووٹ دینے والی. جب میں جاتا تھا لوگوں سے پوچھتا تھا ووٹ کس کو دیں گے تو لوگ کہتے تھے کھمبے کو ووٹ دیں گے. اور آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اب بات کھمبے کی آ چکی ہے. اب پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کھمبے کو ووٹ دینا ہے یا ان کے شیر کو ووٹ دینا ہے جو شیر نہیں ہے، اصل میں جو گدر ہے اس کو ووٹ دینا ہے، یا ان کے ٹوٹے ہوئے تیر کو ووٹ دینا ہے. اس کے علاوہ بات کرتے ہیں میجر طاہر صادق کی، انہیں بیر کا نشان دیا گیا ہے، بیریا جو ہوتا ہے وہ نشان دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ہم جمال احسن خان کی، انہیں بوتل نشان دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بات کرتے ہیں بیرسٹر عمیر نیازی کی، انہیں دروازہ نشان دیا گیا ہے. محمد احمد چٹھا، انہیں کلاک اور پیالہ نشان دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جنید اکبر خان، انہیں ریکٹ نشان دیا گیا ہے. کامران بنگش، انہیں گٹار نشان دیا گیا ہے. چودھری محمد طارق گجر، انہیں پریشر کوکر نشان دیا گیا ہے. اس کے علاوہ عنبر مجید نیازی، انہیں بطخ نشان دیا گیا ہے. گوہر علی خان جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین تھے، انہیں چائے دان نشان دیا گیا ہے. علی امین گنڈا پور کو ملکہ نشان دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اکبر ایوب خان کو کرکٹ کی وکٹیں نشان دیا گیا ہے. میاں محمود رشید کو ریکٹ نشان دیا گیا ہے. زرتاج گل کو بینچ نشان دیا گیا ہے. اس کے علاوہ چودھری یوسف جو وزیر آباد سے کینڈیڈیٹ ہیں، اسٹیپلر نشان دیا گیا ہے. اس طرح کے نشانات دیے گئے ہیں. اس طرح محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ گھر کا جہیز جو دیا جاتا ہے
جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے انہوں نے یہ جہیز پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں ان کو دیا ہے. لیکن اب پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کی عوام نے آزادی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا غلامی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. جس طرح انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کی کوشش کی، آج اگر آپ سوشل میڈیا یوز کریں ہر طرف ان کی دہائی مچی ہے، ہر طرف ان کا شور مچا ہے، اور اب لوگوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ لوگ ہر گھر میں جائیں گے، لوگ عمران خان کا پیغام پہنچائیں گے، لوگ پوسٹر لیں گے، لوگ سٹیکرز لیں گے، ہر دروازے پہ لگائیں گے اور بتائیں گے کہ عمران خان کے کھلاڑی کا یہ نشان ہے. سب سے ضروری یہ ہے کہ حلقے میں جا کر بتایا جائے کہ عمران خان کے کھلاڑیوں کا نشان کیا ہے. اگر جس امیدوار نے بھی یہ کر لیا تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس کی جیت یقیناً پکی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اب ڈیجیٹل دور ہے، اب لوگ موبائل یوز کرتے ہیں، اب لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں، ٹک ٹاک کرتے ہیں، یوٹیوب کرتے ہیں، انسٹاگرام کرتے ہیں. لوگ اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ایریا کی جو امیدوار ہے اس کا کیا نشان ہے. پاکستان تحریک انصاف آج لسٹ بھی شائع کر دے گی جس میں وہ بتائے گی کہ ہر حلقے سے جو امیدوار ہے اس کا یہ نشان ہے. اور جب نشانات پاکستان کی قوم کو واضح ہو گئے تو پاکستان کی قوم الیکشن ڈے پر بتائے گی کہ آپ چاہے بینگن دیں، چاہے کریلا دیں، چاہے بطخ دیں، چاہے میز دیں، چاہے پانی کی ٹربائن دیں، چاہے بیریا دیں، چاہے کچھ بھی دیں. پاکستان کی قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور اس کے علاوہ اہم خبر یہ ہے، شیر افضل مروت کراچی پہنچے. آج کراچی میں ہزاروں لاکھوں لوگ باہر نکل آئے، اور جس طرح آج الیکشن کمپین کا آغاز ہوا ہے، آج ادارے بھی پریشان ہو گئے، آج سپریم کورٹ بھی پریشان ہوگی، آج الیکشن کمشنر بھی پریشان ہوگا کہ ہم نے تو ان سے نشان چھین لیا ہے لیکن یہ باز نہیں آ رہے. آج شیر افضل مروت کراچی پہنچے، کراچی کنٹینر لگا دیے گئے، روکنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی. شیر افضل مروت وہاں پہنچے اور آج وہاں ہزاروں کی تعداد میں کراچی کے غیور شہری باہر نکلے اور انہوں نے بتایا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. نشان کوئی بھی ہو یہ میٹر نہیں کرتا، بلکہ ووٹ ہے تو صرف خان کا ہے، ووٹ ہے تو صرف اس انسان کا ہے جو اس وقت اڈیالہ جیل میں قیدی ہے، ووٹ ہے تو صرف اس انسان کا ہے جس نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا. پاکستان کی قوم نظریے کے ساتھ ہے، پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ صرف اس وجہ سے ہے کہ عمران خان نے خودداری کی بات کی، عمران خان نے غلامی سے نکلنے کی بات کی، عمران خان نے پاکستانی قوم کو ان کے حقوق دیے، عمران خان نے پاکستانی قوم کو بتایا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، عمران خان نے پاکستانی قوم کو شعور دیا. اب دیکھنا ہے 8 تاریخ کو پاکستان کی قوم اپنا شعور استعمال کر کے کس کو ووٹ دیتی ہے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.